مسلسل تکلیف میں ڈالا۔ رویہ آپ نے دیکھا پولیس کا کہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ والے ایک صوبے کے پوری کیبنٹ، تمام پارلیمنٹیرین، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کو روکنے کے لیے بندوقوں میں کارتوس ڈال رہے ہیں اور پوری دنیا جو ہے اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہے۔ مطلب ایک صوبے کے ساتھ، ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو عام عوام کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا؟ اس صوبے کے ساتھ جو صوبہ پاکستان کو سستی بجلی دے رہا ہے، وہ صوبہ جو پاکستان کو منرل اینڈ مائنز دے رہے ہیں، وہ صوبہ جو پاکستان کو گیس دے رہا ہے، وہ صوبہ جو پاکستان کو قدرتی وسائل دے رہا ہے، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پنجاب کی حکومت ہم پر گندم بند کر رہی ہے، وفاقی حکومت ہم پر گیس بند کر رہی ہے، ریاست ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہی، نہ این ایف سی میں شیئر دے رہی ہے، نہ ہمارا این ایچ پی دے رہی ہے، نہ ہمیں باقی وسائل دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منتخب نمائندوں کو ڈنڈے دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایم این اے کو اریسٹ کیا گیا، ملک انور تاج کو، شفقت عوان صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے پارلیمنٹیرین پر سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوست زخمی ہے، اس کو گولی لگی، ابھی بھی جو ہے اس کے شولڈر میں گولی ہے، سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں ہم پر۔ تو وہاں پر بھی میں نے ان پولیس آفیسرز کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نفرتیں بڑھا رہے ہیں؟ آپ کا مقصد پاکستان کو توڑنا ہے کہ جوڑنا ہے؟ کیونکہ یہ جو رویہ ہے یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ان کو مسلسل دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر فرض کرے یہ رویہ جاری رہا تو نفرتیں بڑھیں گی، جب نفرتیں بڑھیں گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا، اور وہ نقصان ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے۔ ہم آ رہے ہی کیوں تھے؟ صرف ایک ہی مطالبہ کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو۔ اس میں کچھ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہم نے تو پہلے بھی دیکھا کہ جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے، پوری ادارے جو ہیں، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان پر چڑھ دوڑے تھے، پوری دنیا کو پتہ تھا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ جعلی گرے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو جانے دیا۔ ایک ہفتے کے 14 دن کے لیے پھر انہوں نے وہاں پر سال گزارے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، کوئی بھی ادارہ ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو واپس لائیں۔ جب سائفر کے ذریعے جو سچ ثابت ہوا ہے، عمران خان سچا تھا، عمران خان حق پر تھا، عمران خان نے بیرونی غلامی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے رشیا کا دورہ کیا تھا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا۔ اس سے کیا فائدہ لیتا رشیا کے دورے سے؟ پاکستان کے لیے گیا تھا، پاکستانیوں کے لیے گیا تھا، پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے گیا تھا، سستا تیل اور سستا گندم لانے کے لیے گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہیں ایک سائفر کے آنے سے جو ہیں ہینڈز اپ ہو گئے، اور کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا۔ عمران خان صاحب تو وہاں ذاتی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا، پاکستان کے لیے گیا تھا۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب جو حکمران اس ملک پر مسلط ہے، اگر فرض کریں وہ امریکی غلامی کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ہر بندہ جو ہے کسی دوسرے ملک کی غلامی کرے گا، کوئی تیسرے ملک کی غلامی کرے گا، چوتھا پانچویں ملک کی غلامی کرے گا۔ مطلب امریکہ کی غلامی جائز ہے، باقی ملکوں کی غلامی جائز نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان غلام ملک نہیں ہے، پاکستان غیرت مند پاکستانیوں کا ملک ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان قائد اعظم کا ہے، پاکستان علامہ اقبال کا ہے، جنہوں نے ہمیں خودداری کا درس دیا ہے، جنہوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا تھا، اس پاکستان کو آزاد
رہنے کے لیے بنایا تھا. ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی, اور یہ ہم نے اپنی لیڈر سے سیکھا ہے, جناب عمران خان صاحب سے سیکھا ہے. اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سائفر کے ذریعے بیرونی سازش سے, اندرونی غداروں کے ذریعے ریجیم چینج آپریشن. کیا ملا پاکستان کو؟ ریجیم چینج آپریشن سے پاکستان کو کیا ملا؟ مہنگائی, بیرونی قرضے, بے روزگاری, کسان تباہ, غریب تباہ. ہمارا انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے, ہمارا کسان رو رہا ہے, ہمارا نوجوان رو رہا ہے, اس کو روزگار نہیں مل رہا. مسلسل جو ہیں ایک ہی پالیسی ہے ان کے ساتھ, نہ ان کی کوئی فورن پالیسی ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے. ایک ہی پالیسی ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بوجھ آ جائے یہ پیٹرول مہنگا کر دیتے. اور پیٹرول مہنگا کرنے سے غریب عوام جو پاکستان کا 45% تک پہنچ چکا ہے, ہمارا 45% تک لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, اور یہ 10-12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. 97,307 ارب روپے. آپ کا 75 سال کا قرضہ 43,000 ارب روپے تھا, ابھی 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. تو ریجیم چینج آپریشن سے تو ہمیں یہ ملا. لاقانونیت اتنی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نہ صحافی محفوظ ہے, نہ وکیل محفوظ ہے, نہ سیاستدان محفوظ ہیں. ججز لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے. تمام اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے قانون کا حال ہے. تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ اگر فرض کریں ہم صرف معمولی سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہو, اور یہ جینون مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے, ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی, نہ صحت کی شکایت کی, نہ وہاں پر جو ہے ان کی فیسلٹیز کی شکایت کی, کسی چیز کی انہوں نے شکایت نہیں کی. لیکن ابھی اگر ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ جینون ایشو ہے. وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا, وہ کوئی ڈیل کے ذریعے جو ہے باہر نہیں آ رہا, وہ اپنا علاج چاہتا ہے. ہم ان کا علاج چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی چاہتا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ایک خوددار بندہ ہے, ایک آزاد بندہ ہے, ایک غیرت مند بندہ ہے, وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح سے جیل سے باہر نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں, پوری قوم چاہتی ہے, کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ. وہ ہماری امید ہے, وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے. ہم اس کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے, اور نہ انشاءاللہ اس طرح ہم ہونے دیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم آئیں گے, ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. آپ گولیاں چلائیں گے, ہم سینے حاضر کریں گے. کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی, ہماری سینے ختم نہیں ہوں گے. اس بندے کو, ہمارے اس دوست کو گولی لگی ہے, یہ تو گھر میں نہیں بیٹا. افتخار شاہ کو گولی لگی ہے, یہ تو گھر میں نہیں بیٹا, آج پھر آیا ہے آپ کے سامنے. اس گولیوں سے جو ہیں, ان گولیوں سے ابھی پاکستانی ڈرتے نہیں ہیں. مسلسل 3 سال سے آپ کے جبر, آپ کے ظلم, آپ کے فسطائیت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا. نہ کسی کا باپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر سکتا ہے. یہ دیکھیں, یہ گولیاں, یہ ہمارا دوسرا دوست جو ہے اس کو گولی لگی ہے, اور یہ خون بہ رہا ہے. یہ ہے, یہ افتخار شاہ ہے. یہ تیسرے بندے کو جو ہے ہاتھ پر گولی لگی ہے. دیکھیں, گولیاں لگی ہیں لیکن وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے نہیں ہیں. ہاں, ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا. یہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے ایشو پر کنسرن تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, ان کی بہنوں کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو. کہ آپ لوگوں نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے, ایسا سوچنا بھی مت, لیکن ہمیں تشویش پائی جا رہی ہے. اگر فرض کریں آپ لوگ کلیئر ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو لائیں. صاحب کی بہنیں
مسلسل وہاں آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. چلے ہم سیاسی ہیں, یہ تو سیاسی نہیں ہے, کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کون سے سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے جرنیل کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے ججز کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ آپ نے ان پر واٹر کینن زہریلے پانی کا استعمال کیا ہو, آپ نے ان پر شیلنگ کی ہو, آپ نے ان پر جو ہے ان کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گرایا ہو؟ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ. قصور کیا ہے؟ ایبسولیٹلی ناٹ کہنا, بیرونی غلامی منظور نہ کرنا, اداروں کو یہ کہنا کہ اپنے آئینی حدود میں رہو, صرف یہ اس کا قصور ہے. جعلی کیسز پوری دنیا جانتی ہے. سائفر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کے تمام کیسز جعلی ہیں. ابھی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں, فیملی کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اگر فرض کریں اس طرح نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے پچھلے منگل کو کہا تھا کہ ہم تھوڑے سخت رویے کے ساتھ آئیں گے, آج میں پھر بولتا ہوں کہ ہمارا رویہ مزید سخت ہوگا اگلے منگل کو, اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ اس تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں اپنے تمام ایم پی ایس کو, تمام منسٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جمعے کے روز آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا ہے. مسلسل یہ تحریک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گی. مزاحمت آگے آہستہ جو ہے ہم مزید سخت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو تمام پاکستانیوں کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد کے علاوہ ہم یہ اڈیالہ جیل میں تمام پارلیمنٹیرین کو, یا جو ہمارے باقی احتجاج ہیں اس میں تمام پارلیمنٹیرین اور ہماری جو تنظیم ہے, جو ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں, ان کو فرنٹ پر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ قوم کو اعتماد ہو کہ آپ کی تمام لیڈرشپ آپ کے فرنٹ پر ابھی کڑی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ لوگوں نے مسلسل عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. آپ نے 2018 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, آپ نے 2024 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. مسلسل 3 سالوں سے جبر ظلم فستائیت برداشت کر کے الحمدللہ آپ جھکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے. ہماری طاقت آپ ہیں. ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں, نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں. ہمارا واحد سہارا ہماری عوام ہے اور آپ ہماری طاقت ہو. یہ کوشش کریں گے. انہوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو, وہ لیڈرشپ جو مسلسل مزاحمت کر رہی ہے اور ان کے ہتھیں نہیں چڑھ رہی, ان کو بدنام کریں, آپ کی نظروں میں گرائیں. لیکن آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے اپنی لیڈرشپ پر. جس طرح آج ہم الحمدللہ اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمیں اتحاد ہیں اور ابھی جو ہے ہم پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ ہم متفق ہیں اور ہماری جدوجہد صرف اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے لیے ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سب جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے ضلع میں بھرپور احتجاج کرے گی انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. شکریہ. ایک منٹ جی بولیں. کافی ہے, ٹھیک ہے, ادھر ہی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ سارے میڈیا کئی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو اڈیالہ پہ بھی ہوتے ہیں اور آپ سب نے یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے لبرٹی اور ڈیتھ, آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی ہے, کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت, غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں. ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتہ تھیں. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتہ تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا, کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے ڈونلڈ لو کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے ہے. وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہا ہے. یہ ہمارا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی, ایکوالٹی کی, آپ آمنے سامنے بیٹھ کے دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو. لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے, میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے. اس وقت جرمنی شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا, یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا. جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے اس سے زیادہ نکلا اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو, جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے, امریکن ایمبیسڈر کو. اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ, عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائیں گی جو سزائے موت تھی جس کی, ان کو غدار کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس نے, یہ کرمنل ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے بھائی عمران خان, شاہ محمود, ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے. 9 گھنٹے. اور ہاں پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ. جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لے آئے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے ہیں. پورا عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں. کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں.
آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسا جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا. اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, یہ سننے کو تیار نہیں تھا. اور اب کہتا ہے بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے, یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ہاں آئینی کورٹ جو بھی ہے, جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کو یمین الدین بیٹھا ہوا ہے, وہ کیچ کرے گا, وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے, ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے. یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتہ نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے, لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے, انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی صدر ایسی پوزیشن ہے, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ, نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے, 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ. کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو یہ جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی, یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائفر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی, آرٹیکل 6 کے تحت, آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں گی سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی, آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی, اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب کے, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ؟ ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچے پوری کیبنٹ, پوری وہ ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟
دیکھ لیں ساری دنیا انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں. ساری آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہے. انہوں نے تو اپنے ساتھ غلطی کر دی. یہ تو امپیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں عمران خان پاکستان کا 90% لوگوں کا لیڈر ہے. ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم نے بڑا کلیئرلی کل گوہر صاحب نے ہمیں سے پوچھا کہ محسن نقوی سے وہ بات کر رہے تھے. ہم نے ان کو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ہم 3.5 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں. 7 مہینے سے ان کی آنکھ خراب ہے. یہ وہ عمران خان ہے جو کہ اگر میری بہن جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے کبھی ان کو ایسے غلطی سے بھی کہتے ہیں کہ عمران مجھے لگتا ہے آپ کو کھانسی آئی ہے. نہیں کچھ نہیں ہوا مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے, میں نے کاف سے ملی. تو بات ہی نہیں وہ لاتے اپنی سے. اور ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے تو دیکھا نہیں ہے, جیل جانے سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فٹ ہیں. اور کئی آپ میں سے کوئی گیا ہوگا نا جیل میں جو میڈیا جاتی تھی, کسی سے پوچھ لیں ماشاءاللہ فٹ خوش آتے ہیں. میڈیا سے بھی جب بات کرتے تھے وہ تو میڈیا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا. وہ بالکل صحت مند انسان. کلاٹ کیسے آیا؟ ہمارے ڈاکٹرز نے بہت لوگوں نے جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے کہا پہلے آپ یہ چیک کروائیں کلاٹ آیا کیوں تھا. آج تک کسی نے نہ ہمیں رپورٹ دکھائی ہے نہ ڈاکٹر سے ملوایا ہے کہ جس نے ٹریٹ کیا. اول تو ہمیں پتا چلا کہ وہ اسپیشلائزڈ ہی نہیں ہے اس چیز میں. آپ ہمارے بھائی کا مذاق بنا رہے ہو. انہوں نے جیل سے, اب یہ میں ذرا ایک چیز کلیئر کر دوں. عمران خان نے کہا تھا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عارف پیمس کا, کہتا اس نے مجھے کہا تھا کہ 85% آپ کی نظر جا چکی ہے اور یہ ٹھیک ہونے کے اس کے چانسز نہیں ہیں. 85%. یہ عمران خان نہیں کہہ رہے, انہوں نے نہیں میجر کیا تھا, اس ڈاکٹر عارف نے میجر کیا تھا. اب وہ تو اس کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. اب 85% ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع چلی جائے, کیا پتہ اس کو بچانے کا کوئی چانسز ہو, کیا پتہ اس ڈاکٹر کو نہ پتا. کیوں عمران خان کا علاج یہ چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو کچھ کھلا رہے ہیں جس کو کلوٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے. کیونکہ عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, یہ جو اس کی جو انڈر لائنگ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو کیا وجہ عمران خان کے کلاٹ آئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں. اور یقین کریں کہ ہم اس کے بعد پریشر مزید بڑھائیں گے. ہم یہ قبول ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یا 7 مہینے ہو گئے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, کسی کی ملاقات بند کی ہوئی ہے بشرا بی بی کی. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. بشرا بی بی کی اجازت دی تھی انہوں نے کہ وہ مل سکتی ہے. محسن نقوی نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کل مل سکتی ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں دی. ان کو یہ گوہر صاحب کو کہہ کے اس کے بعد ان کو بھی کل جانے دی. وہ مجھے پتہ نہیں چلا. یہ بالکل خوفزدہ ہے. ہم ان کا خوف, اگر ان کو ڈر ہے, اگر ان کا خیال ہے یہ گولیاں, خوفزدہ آدمی گولی چلاتا ہے. یہ خوفزدہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کل سارے پارلیمنٹیرینز کو روک کے اور پھر اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا. وہاں خواہ ہم سارے تھے ادھر, مجھے اٹھا کے لے گئے, وین میں بند کر دیا. پھر میں سہیل افریدی نے اتنا شور مچایا کہ انہوں نے وین سے اتار کے لے آئے. پہلے گاڑی چلائی, لے جانے لگے تھے, پھر پتہ نہیں گاڑی رکی, پھر جو 2-3 خواتین تھیں ان کو اس میں سے وین میں سے اتار دیا. شفقت امان دوسری وین میں تھے, ہمیں ان کی آواز آ رہی تھی, ان سے بات ہوئی تھی. انور تاج بھی تھے. اب یہ مجھے بتائیں یہ ایم این ایز ہیں, یہ آپ کے لوگوں کے نمائندے ہیں. ان کی کیا کرائم تھی؟ یہ صرف وہاں کھڑے تھے, نہ وہاں کچھ پی ٹی آئی, یہ دیکھیں ایم این ایز ایم پی ایز تو تھے ادھر. اب آپ جس جگہ پہ یہ کھڑے تھے سارے, آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کیا ہے؟ چاروں طرف ایریاز ہیں. جب ہمیں روک دیا وہاں پہ 26 نمبر چنگی کے اوپر خود روکا ہے, وہاں چاروں طرف سے محلے سے عمران خان کے تو سارے شدائی ہیں, سارے آ کے وہاں پہنچ گئے. جب یہ موومنٹ کرنے لگے تھے اور واٹر کینن تیار کر لی, ہم نے ان بچوں کو ساروں کو کہا, سہیل افریدی کہہ رہے تھے جاؤ یہاں سے, وہ آگے سے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو ٹویٹ کر کے کہتی ہوں کوئی نہ آئے, ہم ان کو منتیں کرتے ہیں آپ چلے جائیں, بلکہ وہ الٹا کے ہمیں کہہ رہے تھے آج آپ نے یہاں سے نہیں اٹھنا, ہم نے یہاں سے مر جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. ہمارا پریشانی یہ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, منگل کے دن, کہ یہ لوگوں کی ہمیں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ میڈیا والے کھڑے, ان کو بھی پتہ ہے, ہم ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ.
وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ جیل سے ہوتے کہ وہ پھر آ کے واپس کھڑے. خوف نہیں ہے لوگوں میں. آپ جتنے 500 پولیس والے ان کے اوپر چھوڑ دو, کل کم سے کم 500 پولیس والا تو تھا نا, میڈیا نے دیکھا تھا نا, رینجر. اچھا, پیچھے اتنے بڑے دہشت گرد لا میکرز, لوگوں کے نمائندے. آپ کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگوں کے 4 کروڑ لوگ, تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مافیا یہ کام کرتی ہے. پیچھے وہاں اتنے رینجرز بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی وہاں آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, تھوڑے سے وہ خواتین, زیادہ خواتین دور بھی سے چل کر آ گئی تھیں, اور باقی ایم این ایز ایم پی ایس تھے, اور یہ تمہارے دہشت گرد بچے بھی تھے. یہ پاکستانی قوم کو تم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر کے بلٹ سلوا دیے. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ بنگلہ دیش بنانے لگے ہو؟ آپ خود ہی بنانے چاہ رہے ہو. یہ سازش ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے ہم تو کھڑے ہوں گے, اور پاکستانی قوم بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ. اور ہاں, آپ ان کا علاج کروائیں گے. محسن نقوی صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کوئی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ علیمہ خان نے رکاوٹ ڈال دی, نہیں تو ہم تو علاج کروا رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں. اب سچ بولیں. محسن نقوی, آپ ذرا شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو شفٹ, میری بہن نے کل کہا, یہ جو آگے پیچھے گوہر صاحب آ رہے تھے مطالبات کے ساتھ, تو میری بہن نے کہا ہم ان کو مانتے نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ. آپ ان کو شفٹ کرنا ہے, ابھی شفٹ کرو. کیونکہ عام طور پہ رات کے 2 بجے تو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, رات کو پھر ایجنسی والے جا کے ڈینٹسٹ کو رات کو 3 بجے اٹھاتے ہیں. خوف زدہ کیا ہوا ہے سب کو. بس کر دیں یہ سب کچھ, اپنے ملک کی فکر کریں سارے. لیکن عمران خان کے لیے ہم منگل کو ہماری ملاقات کا دن ہے, ہم جائیں گے. ہم وہاں پریشر, ہم نے اپیل کی تھی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور پریشر ڈالیں, کیونکہ ان پہ پریشر ڈالو یہ جو جعلی حکومت پہ, تاکہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں. اور انہوں نے ساتھ دیا. کل ہم ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہی تھا, کیونکہ آگے سے وہ اٹیک کرتے تھے, سامنے ہم سہیل افریدی بھاگے جاتے تھے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے, اور پیچھے سے کسی کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک گیم ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ. یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم بھی کہہ رہے تھے اب کس کی باری ہے, لیکن خوف نہیں ہے. آپ اب مہربانی سے, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کئی سال اس طرح گزار دینے, ہم تو نہیں یہاں بیٹھے. یہ جعلی کیسز کے لیے نہیں ہمیں قبول. اب یہ میرے خیال میں ٹائم اب نہیں ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, احتجاج کرنے, سخت احتجاج کریں. آئین ہمیں حق دیتے احتجاج کا, آئین ہمیں حفاظت کرتا ہے ہمارے احتجاج کی. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, اور سہیل افریدی نے ابھی بتایا کہ ٹی ٹی اے پی کا جو کال ہے وہ جمعے کی ہے. لوگ ہمیں آ کے وہاں کہہ رہے تھے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے. بلکہ سہیل افریدی نے بڑے اچھی طرح مینج کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آگے چلے آگے چلے کہہ رہے تھے آپ کو. انہوں نے بڑا اچھا مینج کر لیا. لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہے. مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے عمران خان کا وقت کیسا تھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, عمران خان کا علاج. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, ہم دوسری ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. آئسولیشن میں آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. پہلا ڈیمانڈ عمران خان کا علاج, جو بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی آئسولیشن ختم کی جائے. ملاقاتیں ہوں گی تو ان کی آئسولیشن ختم ہوئے گی. یہ 2 ڈیمانڈ ہو گئے. تیسرا ڈیمانڈ ہی نہیں ہم کر رہے. باقی جو جج ڈوگر کا وہ لائرز کا کام ہے, جا کے سنبھالیں. یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں, جوڈیشری کے لیے لائرز کا کام ہے, جا کے ان کو حاضر کریں. یہ کس قسم کے ججز بٹھائے ہیں, کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ سارے بارز, یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں سارے بارز. یہ کس قسم کی یہ بارز ہیں, یہ بارز ہیں کیا, بلکہ یہ کیا بار, یہ جو لائرز بار ایسوسیشن, بار کاؤنسل, یہ کیا ہیں. یہ آپ لائرز آ کے ہمیں بتائیں کہ 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم آ گئی, بارز کیا کر رہے ہیں.
ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم پاکستانی عوام آپ سے پوچھتی ہے, آپ لائرز تھے, آپ کا کام تھا تحفظ دینا. ہم نے 2007 میں 7 لائرز کے ساتھ ہم چلے تھے. پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے, جب چیف جسٹس ہٹائے گئے تھے. لیکن آج آپ سارے چپ ہیں. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لائر ہے تو نون لیگ کا لائر ہے. ہر لائر کو اس وقت پاکستان کے آئین کو تحفظ دینا چاہیے. کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں اس قسم کی؟ ججز بچارے وہ ہیروز ہیں. عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے جیل میں کہا تھا, جا کے باہر کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے, پاکستانی قوم ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ جو جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں, یہ بار ایسوسیشن کاؤنسل ہزاروں ممبر, میں دیکھتی ہوں ان کے الیکشن ہو رہے تھے, لگتا ہے پاکستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے؟ تو مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آئے کر لو, کیا ہم پاکستانی یہ کوئی اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں, یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہو ہمارے ٹیکس سے, اور آگے سے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو, اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر. اور سارے لائرز تھوڑا سا خیال کریں, ہم آپ کے اوپر, ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں, پھر عمران خان کی بیل ہیئرنگ لگوائیں, اور منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزیٹڈ ہالیڈے اگلی یوم عرفہ ہے. ہاں, اور وہ گیزیٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں, تو اگلے منگل نہیں ہوگا سہیل افریدی صاحب, اس سے اگلے منگل ہوگا. کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے, اور سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے, انہوں نے مجھے بتایا, سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی, ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ روکیں. پنجاب حکومت, مریم نواز کو آپ ذرا میسج بھیج دیں سی ایم کو کہ راستہ نہ روکے تو بہتر ہے, کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا. یہ غیر قانونی کام کریں گے, اب قبول نہیں ہے. اور ملاقاتیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے, آئسولیشن عمران خان کی ختم کی جائے اور عمران خان کا علاج کیا جائے. نہیں تو ہمیں لگے گا آپ نے کچھ کر رہے ہیں, کچھ جرم کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. جی, مجھے اب صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ آج ہم پاکستانیوں کو ایک محکوم قوم بنا دیا گیا ہے. جو سائفر کے واقعات سامنے آئے ہیں اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہا. تو عمران خان صاحب کی رہائی میں ہم تمام پاکستانیوں کی حقیقی آزادی ہے, اور اس جد و جہد میں ہم سب متحد ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان کے گرد خلوص کا ایک حصار ہیں, اور ہم سب نے مل کر متحد ہو کر, پوری پاکستانی قوم نے متحد ہو کر یہ جد و جہد کرنی ہے, اور کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا, علامہ اقبال نے, قائد اعظم نے جو خواب دیکھے, جو جد و جہد کی, وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم بین الاقوامی سازشوں کے تحت آ کر ایک محکوم قوم بن جائیں. وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلیں اپنے ملک پر. وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس ملک کی دھرتی جو ہے اس پر ہم چل نہ سکیں, اپنی آواز نہ بلند کر سکیں. تو ہم انشاءاللہ اس ملک کو ایک بار پھر آزاد کرائیں گے, پاکستانی قوم کو آزاد کرائیں گے, اور ہم سب متحد ہیں. بہت شکریہ. اچھا میری بات سنیں, ایک منٹ, اچھا میری بات سنیں نا. میں اٹھا اس لیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, کل کے ایونٹ کے حوالے سے ادھر ادھر کوئی سوال نہیں کرنا, اس کا جواب میں نہیں دوں گا. علیمہ خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے سائفر کی بات کی. علیمہ خان صاحب 9 مئی کو عوام جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کی رہائی کے لیے. 26 نومبر کو لوگوں نے گولیاں کھائیں عمران خان کی رہائی کے لیے.
آج آپ رہائی کی بجائے صرف علاج پہ آئے ہیں. رہائی ہوگی تو علاج بھی ہو جائے گا. آپ صرف رہائی تک محدود کیوں ہو گئے؟ رہائی کی بات کی ہے. عمران کے لائرز ہیں، انشاءاللہ یہی ہم نے اپیل کیا ہے کہ سارے بار ایسوسیشنز جب تک اس جج کو کہیں گے نہیں کہ ان کی بیل سنیں میرٹ کے اوپر انصاف دے گا تب عمران خان رہا ہو جائیں گے. اس لیے آج ہم نے لائرز کو کہا ہے کہ انصاف کے لیے تو کھڑے ہو جائے نا. پاکستانیوں کے، عمران خان سمیت سارے پاکستانیوں کے انصاف کے لیے لائرز کو ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہزاروں ہیں وہ کھڑے ہوں. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. شور نہ مچائیں، سنائی نہیں دے رہا، میں بات کر رہی ہوں. آپ نے سائفر کی بات کی کہ سائفر آیا اور پھر عمران خان صاحب تب سے لے کر اب تک جیل میں ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگ جو ہیں امریکہ کی خوشنودی کے لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. خان صاحب کو جیل میں رکھے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی خوشنودی کے لیے عمران خان صاحب کو سزا دے رہا ہے؟ دیکھیں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ڈر سے کرتے ہیں؟ کیا مجھے کیا پتہ کس لیے کر رہے ہیں؟ جو لوگ وہاں کو دیکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو نہیں دیکھتے، اس کا یہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں غلامی سے نکلو، ہر قسم کی غلامی سے نکلو. آپ پاکستانیوں کو روز وہ جیل میں بیٹھ کے یہی تو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک آپ جد و جہد نہیں کرو گے، اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہو گے، آپ کے بچے بھی ان کے غلام ہوئیں گے، آپ مستقبل میں بھی ہوں گے. اس لیے یہی وہ کہہ رہے ہیں. کہ رابطہ حکومت کی طرف سے تھا تو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، آپ وہ تو اس کی تصدیق یا تردید آپ کر رہے ہیں کہ آپ کی اور بیرسٹر غور کی محسن نقوی سے جو کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ یار دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس حکومت نے خراب کی ہوئی ہے. جو یہ جعلی حکومت ہے یہاں پر مسلط کی گئی ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ حال ہے. عمران خان صاحب کا علاج اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت نے روکا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے لیے پوری قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے، اور اس حکومت سے ہی بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کرنی ہے، کسی اور سے بات نہیں کرنی. اور یہ اختیار جو ہے چیئرمین صاحب کا ہونا چاہیے کہ وہ کس سے رابطہ کرے یا نہ کرے. اور عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے ہمارا کنسرن ہے، تو اس حوالے سے جہاں سے ہمیں ریلیف ملے گی وہ بات ہوگی. اس میں ایک سوال دے لیجیے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور الائنس پارٹی نے بطور مجموعی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مفاہمت کے تمام راستے بند ہیں، اب صرف اور صرف مذاکرات ہوگی؟ دیکھیں، مفاہمت جو ہے، جو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو کہ وہ جو ہے مذاکرات کریں، جو صاحب اختیار ہے، مطلب جن کے پاس بھی اختیار ہے تو وہ کرے. وہ بھی ساتھ چلتی رہے گی اور مزاحمت بھی ساتھ چلتی رہے گی پریشر تو انشاءاللہ. بننا چاہیے نا. حلیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ نے مطالبہ کیا ہے بار کونسل سے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے اب نکلیں، آواز بلند کریں. پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی وکیلوں کی جماعت ہے، جس میں وکیل بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. چیئرمین وکیل ہیں، سیکرٹری جنرل وکیل ہیں. یہ الیکشن بھی انہوں نے لاہور کا کنٹیسٹ کروایا تھا، اس میں کافی بڑی انہوں نے تعداد میں ووٹ بھی لے کے دیے تھے اپنے جو اراکین تھے ان کو. تو آپ اس کی ذمہ داری کس کو دینی ہے کہ بار کونسل کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ کون رابطہ کرے گا پی ٹی آئی؟ میں ذمہ داری کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں اپیل کر رہی ہوں، میں سارے وکلاء کو اپیل کر رہی ہوں. اتنی بڑی بڑی بار ایسوسیشنز ہیں. آپ پاکستان کے لوگوں کے، آپ نے لائر بننا ہے، آپ کو لوگ چنیں گے آگے کہ ہمارا مطلب لائر، مطلب آپ کو چنیں گے اور فیس بڑھیں گے، اور پھر کن ججز کے سامنے جائیں گے؟ لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. آپ اعتماد بحال کرنے کے لیے بات کرنے دیں، آپ اعتماد بحال کرنا ہے لوگوں کا انصاف کے نظام میں. تو آپ پہلے یہ جو تماشا لگا ہوا ہے ترمیموں کے بعد، آپ اس کے خلاف تو بولیں نا. آپ بولیں کہ یہ غیر آئینی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو ججز کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، جن ججز نے آواز اٹھائی تھی آپ نے اٹھا کے ان کو اور کورٹس میں پھینک دیا. لیکن وہ ہیروز ہیں پاکستان کے، یہ آپ کے لیے آگے تاریخ میں یہ ہیروز ہوں گے، اور جو باقی یہ مجرم ہوں گے. لیکن تاریخ ان کو نہیں بھولے گی کہ یہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی ڈاؤن فال جو جا رہی ہے اس وقت.
निज़ाम इंसाफ का मिलता रहता, पाकिस्तान तरक्की करेगा। बस ठीक है सर, आप मेरा